جی ہاں، جب آپ پیناڈول مانگتے ہیں تو فارمیسی والا کہتا ہے کہ جی پیناڈول نہیں ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ پیناڈول شارٹ ہے، پیناڈول آ نہیں رہی، مل نہیں رہی۔ اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سے مافیاز ہیں اور یہ کب تک جاری رہنے کا امکان ہے؟ اور اس کا کہنا ہے کہ ہمیں نقصانات کا سامنا ہے۔ نقصانات کے باعث بخار کے لیے جو سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پیناڈول ٹیبلٹ ہے، اس کی پیداوار پہلے کم کی گئی اور اب ہم نے اس کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ، میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آپ کے سر میں درد ہے، جسم میں درد ہے تو آپ فارمیسی پر جاتے ہیں اور ان سے ایک گولی طلب کرتے ہیں۔ کیا اس گولی کا نام ہے؟ اس گولی کا نام ہے پیناڈول۔ جی ہاں، جب آپ پیناڈول مانگتے ہیں تو فارمیسی والا کہتا ہے کہ جی پیناڈول نہیں ہے۔ جب آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ پیناڈول شارٹ ہے، پیناڈول آ نہیں رہی، مل نہیں رہی۔ اگر کسی میڈیکل سٹور کے پاس ہے بھی تو وہ صرف آپ کو 5 گولیاں دے گا، پورا پتہ نہیں دے گا۔ ایک وقت تھا کہ یہ پورا پتہ 10 روپے بھی مل جاتا تھا، پھر 20 روپے تک ملا اور اب جو ہے وہ نایاب ہو گیا ہے۔ کیا وجوہات ہے پاکستان کے اندر پیناڈول کیوں نایاب ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سے مافیاز ہیں؟ ملک ایک ایسے وقت کے اندر ہے کہ جب سیلاب کی زد میں ہے، ڈینگی جو ہے عروج پر ہے، سر اٹھا چکا ہے اور ملک کے اندر ملیریا جیسی وبائیں بھی پھیل رہی ہیں، مختلف قسم کے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن پیناڈول نہیں مل رہی ہے۔ پاکستان میں پیناڈول کی قلت ناظرین کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں گزشتہ سال نومبر میں بھی اس کی قلت سامنے آئی تھی، جس کے بعد ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریب کی مداخلت کے بعد ہی اس کی دستیابی یقینی بنائی جا سکی تھی۔ اب ایک مرتبہ پھر، اور ڈریب کے بارے میں بتا دیں کہ ڈریب وہ ادارہ ہے جو کہ اس تمام تر صورتحال کو، فارمیسیز کو دیکھتا ہے، ملک کے اندر کس ادویات کی کس دوائی کی شارٹیج ہو رہی ہے، اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر ملک میں پیناڈول کی قلت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ملک میں پیناڈول کی دوبارہ قلت کی اصل وجوہات کیا ہیں اور یہ کب تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ناظرین، پیناڈول کون سا ادارہ پاکستان میں بناتا ہے؟ پیناڈول کا جو دوا ساز ادارہ ہے اس کا نام ہے گلیکسو اسمتھ کلائن۔ جی ہاں، آپ نے دوائی کے اوپر، پیناڈول کے پتے کے اوپر دیکھا ہوگا کہ اس پر لکھا ہوتا ہے GSK، یعنی گلیکسو اسمتھ کلائن یہ بناتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ہمیں نقصانات کا سامنا ہے۔ نقصانات کے باعث بخار کے لیے جو سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی پیناڈول ٹیبلٹ ہے، اس کی پیداوار پہلے کم کی گئی اور اب ہم نے اس کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھائی کیوں روکنے کا فیصلہ کر لیا آپ نے؟ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ بزنس جو ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو دوائی ساز کمپنی، ادویات ساز کمپنی ہے، وہ ایک مافیا بن چکا ہے۔ اپنی من پسند کی قیمتیں آپ لگواتے ہیں، ڈریب کو بلیک میل کرتے ہیں، وزارت صحت کو بلیک میل کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے من پسند قیمتیں جو ہیں وہ آپ نے لگائی ہیں۔ ایک عام جو گولی تھی جو 5 روپے کی ہوتی تھی وہ آپ نے 50 روپے تک پہنچا دی۔ جو اینٹی بائیوٹک تھی وہ اب 200 روپے تک آپ پہنچا چکے ہیں ایک ٹیبلٹ۔ اس کے باوجود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نقصان ہے تو شرم آنی چاہیے۔ کچھ تفصیلات ناظرین آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے GSK کا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ریگولیٹری فائلنگ میں یہ ہماری جو پیناڈول ہے ایکسٹرا اور پیناڈول بچوں کی سیرپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، ہم نقصان میں جا رہے ہیں اور مجبوراً ہم نے اس کی پروڈکشن ہی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مطلب انتہائی شرمناک یہ عمل ہے اس کمپنی کا کہ وہ کہہ رہی کہ جب ملک کے اندر ضرورت ہے تو اس وقت آپ دوائی بنانا ہی بند کر دیتے ہیں۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ ملک کے اندر ڈینگی ہے، ملیریا کے کیسز ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی دوران پیناڈول اور دیگر درد کش ادویات جو ہیں ان کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیناڈول بنائیں گے نہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں گولیاں جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں ایسی جگہوں پر جہاں پر انہیں سٹاک کیا گیا تھا، ذخیرہ اندوزی کی گئی تھی اور شارٹیج پیدا کی گئی تھی مصنوعی طریقے سے۔ یہ مافیا سرگرم ہو چکے ہیں ملک کے اندر اور اس مافیا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاید ملک کے اندر اس کی کمی نہ ہو، لیکن یہ جو مافیاز ہیں جو اپنے مالی مفادات کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں اور اس لیے ہم یہ پروڈکشن نہیں بنا رہے، اس کی پیداوار ہم نے ختم کر دیا ہے، تو یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہے اور ان کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ کو اس پروڈکشن کے ذریعے سے، دوائی بنانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا بندوبست کیا تھا تاکہ آپ اس کے مخلوق کی مدد کر سکیں اور اس کے مخلوق کی بہتری کے لیے کام آ سکیں جو اس وقت بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ لیکن انتہائی یہ شرمناک عمل ہے آپ کی جانب سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں اور اس لیے ہم پیناڈول بند کر رہے ہیں۔
تو خدا را اس قوم پر رحم کیجئے. اس قوم نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, اس قوم نے آپ کے اربوں روپے کے اثاثے بنا دیے ہیں, آپ کی جائیدادیں بنا دی ہیں, کئی پلانٹس آپ نے لگا دیے ہیں اور بیرون ملک بھی آپ یہ پلانٹس لگا چکے ہیں. لیکن اب اس وقت جب پاکستان کو ضرورت ہے, پاکستانیوں کی ضرورت ہے اس دوائی کی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی پروڈکشن بند کرنے جا رہے ہیں. تو حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے, پوری پاکستانی قوم کا مطالبہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا نوٹس لے. وزارت صحت جو ہے, وزیر صحت اس معاملے کا نوٹس لیں, اور وزیر صحت صاحب کا تعلق بھی کراچی سے ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں. اور یہ کمپنی جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بھی کراچی سے ہی ہوتی ہے. تو اس تمام تر صورتحال کا انہیں فوری طور پر جائزہ لینا چاہیے تاکہ عوام کو اس وقت جس مشکلات کا اور مشکل کا سامنا ہے وہ اس سے بچ سکیں. سیلاب زدگان کو اس کی ضرورت ہے, پورے ملک کے اندر ضرورت ہے. تو خدا کے لیے اس قوم پر کچھ رحم کھائیں اور ایسے اقدامات نہ کریں کہ لوگ آپ کو بد دعائیں دیں. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.